راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے قرآن کہتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندو، او میرے بھکتو، او میرے بندو، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد ہے دنیا میں بھیجنے کا، اپنی عبادت کے لیے، گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے ہم نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ مقصد ہے یہ، اور اس مقصد کو، اس ایم کو، اس ٹارگٹ کو انسان بھول جائے اور گناہ اور کرتا چلا جائے۔ ایک تو آدمی نیکی نہیں کر رہا ہے لیکن گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی دیکھیے چلو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، حج نہیں کر رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، ساتھ ساتھ میں شراب بھی پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ میں زنا بھی کر رہا ہے، ہاں قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ میں وہ بھوجپوری گانے بھی سن رہا ہے۔ یعنی ایک نیکی تو نہیں کر رہا ہے لیکن پلس میں گناہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ایک انسان کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کی؟ عبادت، اور عبادت تو نہیں ہو رہی ہے لیکن گناہ ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی گیا بمبئی کمانے کے لیے، اب وہاں کما نہیں رہا ہے، چلا گیا ادھر باندرا، کب نکلیں گے شاہ رخ خان کو دیکھوں گا، اور کمانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ ماں باپ تو سمجھ رہے ہیں، اس کے گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ میرا شوہر گیا کمانے کے لیے، پیسہ بھیجے گا، اور اسی کیٹرینا کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کتنے نوجوان لگے رہتے ہیں نا، صبح سے لے کر کے شام تک کب نکلے گی، دیکھ لوں چہرہ، لگتا ہے اس کو چہرہ دیکھ لینے کے بعد جنت الفردوس اس کے لیے فکس ہو جائے گی۔ ایسے لوگ پڑے ہوئے رہتے ہیں، کمانے کے مقصد کے لیے گئے، کماتے تو ہے نہیں، اپنی زندگی برباد کیے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ ایک آدمی پڑھنے کے لیے گیا، میں نے جو مثال بتائی وہ پڑھ نہیں رہا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، لگا ہوا پب جی گیم میں اور ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے، تو کبھی سکسیس ہو سکتا ہے، کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا میرے بندو، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اور جتنے بھی نبی، جتنے بھی رشی منی آئے، سب نے یہی دعوت لوگوں کو دی، سب نے یہی بات بتائی دنیا والوں کو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اے دنیا کے لوگوں، اللہ فرماتا ہم نے جتنے بھی رشی منی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول، جتنے بھی اللہ کے بندے آئے، جتنے بھی رسول آئے دنیا کے اندر، سب کا مقصد بھیجنے کا یہی تھا کہ لوگوں کو یہ نبی بتا دیں، لوگوں کو یہ رسول بتا دیں، لوگوں کو یہ رشی منی بتا دیں، آئی دنیا والوں، تم دنیا کے اندر محض اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، شرک سے بچنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، گناہوں سے بچنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس وجہ سے وہ نبی آئے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، محمد رسول اللہ آئے، انہوں نے بھی سمجھایا، حضرت عیسیٰ آئے، انہوں نے بھی یہی سمجھایا، there is no God, God is only one without second۔ ایک ہی خدا، ایک ہی رب، ایک ہی ایشور ہے، دوسرا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ انہوں نے بھی کہا ہے ایک ہی اللہ، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بھکتی کرو، اسی کی پوجا کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ نبی اکرم بھی اپنی زبان مبارک سے مکہ والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مکہ والوں، 360 مورتیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم شرک کیوں کرتے ہو؟ تم زنا کاریاں کیوں کرتے ہو؟ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے حرام قرار دی ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ایک اللہ کی بھکتی کیا کرو۔ جتنے بھی رسول اور جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر آئے، یہی مقصد لے کر کے کہ لوگوں کو بتا دے تمہیں پیدا کرنے کا، یہ ہے مقصد۔ نبی آئے، رسول آئے، بتا دیا، ان کا کام خلاص ختم ہو گیا۔ اب آپ یہ مت سمجھو کہ اب کوئی رسول آئے گا، اب کوئی پیغمبر آئے گا، اب کوئی نبی آئے گا، کوئی نہیں آنے والا میرے بھائیو۔ یہ مولوی، مولانا، عالم، علماء، یہ نبی کے وارث ہیں۔ اب یہ آ رہے ہیں، یہ تو سمجھ لیے، مان لیجئے آپ کا بڑا بہتر ہے کہ آپ کو سمجھ لیے جو جلسے کرانے والے ہوتے ہیں، میرے دل سے بڑی دعا نکلتی ہے، بڑی دعا نکلتی ہے، اور ہم اس مجلس سے ہم دعا کریں گے، اللہ جن لوگوں نے اتنی بڑی محفل رچائی ہے، جن لوگوں نے اس جلسے کے لیے تعاون کیا ہے، اللہ اس کے گھر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کے گھر کو برکتوں کی برسات نازل کر دے، ان کے گھروں کے اندر اور ان کے
رشتہ داروں میں اگر اللہ کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کی بیماریوں کو اللہ دور فرماتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہر کسی کی بات نہیں ہے دین کا کام کرنا، ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے مال اپنا ٹائم دینا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ کتنے مالدار پڑے رہتے ہیں لیکن کبھی دین کے معاملے میں آگے نہیں بڑھتے، کتنے مالدار کتنے رئیس پڑے رہتے ہیں اور اپنے پیسے کے دھن میں اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں جلسے میں جانے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں تقریر سننے کی، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہمیں تو ملا ہوا سب کچھ، ہم تو دولت کے دلدادہ ہیں، ہمیں تو دولتیں ملی ہوئی ہے۔ اے مالداروں سنو، اگر تم اس مجلس میں نہیں آتے ہو تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، مجلس میں جو لوگ آیا ہوا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ مقصد بھول گئے، اس وجہ سے مقصد یہ دیکھیں مائک، اس کا مقصد ہے میری آواز کو آپ تک پہنچانا۔ یہ مائک ہماری آواز کو نہ پہنچا تو اس مائک کو یہاں رکھنا بیکار ہے۔ جب ایک انسان ایک مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ایک لڑکی مسلمان ہو فاطمہ زینب ہو اور جب وہ پردہ نہ کرے، جب وہ اپنی آواز کا اپنے جسم کا پردہ نہ کرے تو اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، امام کائنات فرماتے ہیں زمین چیخ چیخ کر کے کہتی ہے، زمین چلا چلا کر کے کہتی ہے اے انسان تو نماز کے وقت چلتا ہے، نماز کی حالت میں نماز ہو رہی ہے اور میرے سینے میں تو فخر اور گھمنڈ کے ساتھ چل رہا ہے، تم سینے کو پھاڑتے ہوئے چل رہا ہے، تو بڑا تکبر کر کے چل رہا ہے، نماز ہو رہی ہے اور اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے کانوں کی آوازیں سن رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کے وقت نماز نہ پڑھے، جرم کرے، گناہ کرے، غلط کام کرے، فرمایا یہ زمین اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، یہ زمین اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، یہ زمین اس کے لیے اللہ سے کہتے ہیں، اللہ سے کہتی اللہ جلدی سے اسے مار دے، جلدی سے اسے برباد کر دے، جلدی سے اسے ختم کر دے۔ جو تیری عبادت نہ کرتا ہو، تو نے زندگی دی، تو نے طاقت دی، تو نے سب کچھ دیا، زمین تیری ہے، اسی زمین میں چلتا ہے لیکن عبادت تیری نہیں کرتا۔ زمین چیخ چیخ کر کے کہتی کہ اللہ اس کو برباد کر دے، اور باقاعدہ یہ قبر تو باقاعدہ اتنا چیخ چیخ کر کے کہتی ہے۔ حضرت حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں گئے، صحابہ کرام ان کے جو ساتھی وہ بیان کرتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز قبرستان میں جاتے ہیں اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد کسی جنازے کے نماز کے انتظار ہو رہا ہے، ابھی قبر کھودی نہیں گئی ہے، قبر کھودی جا رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز قبرستان میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، ان کے ساتھی ان کے دوست بھی ان کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں، ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جا رہے ہیں، زمین کے اوپر گر رہے ہیں آنسو۔ ساتھیوں نے پوچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دوستوں نے پوچھا اے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بول نہیں پا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ بہت ضد کیا دوستوں نے، آئے عمر بن عبدالعزیز بتاؤ کیوں تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑی مشکل سی آواز نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھیوں ہمیں اس قبر سے ایک آواز آ رہی ہے، ہمیں اس قبر سے ایک چیخ سنائی دے رہی ہے، ہمیں اس قبر سے ایک آواز آ رہی ہے، قبر سے آواز آ رہی ہے، قبر چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے آئی دنیا کے اندر بدماشی کرنے والوں، آئی دنیا کے اندر شراب پینے والوں، آئی دنیا کے اندر زنا کرنے والوں، آئی دنیا کے اندر غلط کام کرنے والوں، آئی دنیا کے اندر گھمنڈ کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، آئی زمین کے اوپر چلنے والوں اور اللہ کو ناراض کرنے والوں، چیخ کر کی آواز آ رہی ہے
ایک دن تجھے قبر میں آنا ہے، ایک دن میرے پیٹ میں تجھے آنا ہے، کتنا بڑا تو رئیس بن جا، کتنا بڑا تو دولت مند بن جا، کتنا بڑا تو آدمی بن جا، تجھے لوٹ کر کے تو میرے پاس آنا ہے۔ کتنا بڑا آدمی بن جا، آپ کتنے پیسے والے ہو، کتنا بھی پیسے والے بن جاؤ، کتنا پیسے والے، کتنا پیسے والے، آپ کو گھر والے کیا مرنے کے بعد گھر میں رکھیں گے؟ بتاؤ، نہیں رکھیں گے، بالکل نہیں رکھیں گے، کبھی نہیں رکھیں گے۔ صدام حسین کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ کتنا بڑا آدمی تھا، جس پہ لٹکایا کرتا تھا اپنے کپڑوں کو وہ سونے کے ہینگر ہوا کرتے تھے، دروازے سونے کے، جس محل میں رہتا تھا اتنا قیمتی محل کے لوگ اس کے محل کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ صدام کو پھانسی لٹکایا گیا، لوگوں نے اس کو گھر کے اندر رکھنا گوارا نہیں کیا، اس کو بھی قبر کے اندر ڈال دیا گیا۔ آپ نے آسٹریلیا کا نام سنا ہے، سڈنی کا رہنے والا وہ علی بنات کا نام سنا ہے۔ علی بنات اتنا دولت مند، اتنا جوان آدمی تھا، اتنا دولت مند آدمی تھا، ایک ایک جوتا 10-10 لاکھ کا پہنا کرتا تھا، ایک ایک کپڑے کئی لاکھ کے پہنے کرتے تھے، ایک ایک گھڑی اس کی اتنی قیمتی ہوا کرتی تھی، 10-10 لاکھ کی ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے وہ جس گاڑی میں سوار ہوتا تھا چلتا تھا، کئی کروڑ کے وہ گاڑیاں ہوا کرتی تھی میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن جیسے اس کی موت ہوئی میرے پیارے ساتھیوں، کیا لوگوں نے اس کو اپنے گھر کے اندر رکھنا گوارا کیا؟ کیا لوگوں نے اس کو اپنے مکان میں رہنے کے لیے جگہ دی؟ نہیں، اس کو بھی قبر کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہی تو حقیقت ہے دنیا کی۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو رو رہے اور کہہ رہے مجھے آواز آ رہی ہے، ایک نہ ایک دن ہر کسی کو قبر کے اندر جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے۔ اے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، تمہیں بھی قبر کے میں جانا ہے۔ ساتھیوں نے یہ الفاظ سنے، آنکھوں میں ان کے بھی آنسو آ گئے، وہ بھی رونے لگے۔ عمر بن عبدالعزیز آگے جملے بولتے ہیں اور کہتے ہیں قبر سے آواز آتی ہے، او دنیا کے اندر جرم کرنے والوں، آئی دنیا کے اندر اللہ کو نافرمانی کرنے والوں، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی نہ گزارنے والوں، تم ایک دن قبر میں جاؤ گے، ہم تمہارے جسموں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیں گے، ہم تمہاری آنکھوں کو نکال دیں گے، ہم تمہارے کانوں کو پھاڑ دیں گے، ہم تمہارے ہاتھوں کو بوٹی بوٹی کر دیں گے، ہم تجھے اس طریقے سے تکلیف دیں گے، اس طریقے سے بوٹی بوٹی بنائیں گے کہ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اپنے بستر میں سوتے ہیں، آج اگر مچھردانی نہ ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، تکیہ نہ ہو تو نیند نہ آئے، کمبل نہ ہو نیند نہ آئے، تو کیا کبھی ہم نے اس بات کے اوپر کبھی غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس جملے کے اوپر کبھی غور کیا ہے؟ آئے ابو الکلام، تجھے بھی تو قبر کے اندر سونا پڑے گا، آئے عبد الرحمن تجھے بھی تو قبر کے اندر لیٹنا پڑے گا، آئے سعید الرحمن، آئے عبد الرحیم تجھے بھی تو قبر کے اندر لیٹنا پڑے گا، اے فاطمہ اور سمیہ اور اے کلثوم تجھے بھی تو قبر کے اندر لیٹنا پڑے گا۔ جب ایک رات تو اپنے گھر کے اندر بغیر مچھردانی اور بغیر تکیے اور بغیر پنکھے کے لیٹ نہیں سکتا، سو نہیں سکتا ہے، تو کیا اپنی زندگی قبر کے اندر پوری زندگی بغیر تکیے کے اور بغیر بستر کے تم گزار لے گا؟ کبھی اس جملے کے اوپر غور کیوں نہیں کہتا ہے؟ قبر چیخ چیخ کر کے روزانہ بیان کرتی ہے، اے بندے، اے انسان، روشنی لے کر کیا، میں بڑی کالی ہوں، تو عذاب سے بچنے کے لیے آواز لے کر کیا، میرے پاس ایسے عذاب مسلط ہیں۔ وہ عذاب اگر دنیا میں ایک بار اگر کسی کو ڈس لیا جائے، وہ سانپ اگر ایک بار پھونک مار دے تو دنیا کے سارے انسان مر جائیں گے، سارے کے سارے انسان ختم ہو جائیں گے۔ یہ قبر سے آواز آتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ کہہ کر کے رونے لگے، چیخنے لگے،
लोगों की आंखों में भी आंसू है, लोग भी रो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने मकसद को समझा, उन्होंने हकीकत को जाना, वो रोया करते थे, उन्हें कब्र में जाने की फिक्र थी, वो इस बात से फिक्रमंद थे अगर वो चलते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का वो मंजर भी आपने सुना होगा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का वो मंजर भी आपने सुना होगा कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन बने, अमीरुल मोमिनीन बनने से पहले, मुसलमानों का खलीफा बनने से पहले वो बहुत ही बड़े रईस आदमी थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले थे। जैसे ही मुसलमानों की अमीर बने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जैसे ही अमीर बने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बीवी के पास पहुंचे, और बीवी के पास पहुंचने के बाद कहते बीवी, अब बीवी कहती क्या है? कहा कि अपने जेवर तुम दे दो, जेवर दे दो। कहा जेवर, इतने इतने जेवर क्या करोगे? कहा बीवी, हम इन तमाम जेवरों को माले गनीम बैतुल माल के अंदर जमा कर देंगे। हाँ क्यों? कहा बीवी, कहीं शायद कि हमारी ये दौलत किसी गरीब पे काम आ जाए, शायद कि हमारी ये दौलत किसी गरीब के काम आ जाए। जो उमर बिन अब्दुल अजीज इतने महंगे महंगे कपड़ा पहना करते थे, बादशाह बनने के बाद ये जिम्मेदारी आ गई थी। बादशाह बनने के बाद वो बहुत ही सस्ते कपड़े पहना करते थे। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जवाब देते और कहते कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुझे जाना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, और अल्लाह कहीं ये पूछ लेगा, आई उमर बिन अब्दुल अजीज तुम अपने कपड़े तो इतना ज्यादा महंगा पहना करते थे, कहीं अगर तुम्हारा ये कपड़ा इतना महंगा ना पहनते तो चंद रुपयों में, चंद दिनार और दिरहम में फला गरीब का घर गुजर बसर हो जाता, और अगर अल्लाह सवाल कर दे तो मैं अल्लाह को कौन सा मैं जवाब दूंगा। उमर बिन अब्दुल अजीज ये सोच सोच करके रोया करते थे। हमारे और आपकी तरह कभी सोचते ही नहीं है, कभी फिक्र नहीं है, कभी डर, कभी खौफ। मकसद हम भूल चुके हैं, टारगेट कब्र में जाना, ये टारगेट, ये हकीकत है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत। हम अपने कांधों में कितने जनाजे को लेकर के गए हैं, कितने को हमने दफन किया है, कितने को हमने मिट्टी दी है, कितने की जनाजे की नमाज हमने पढ़ी है, ये हम बाकायदा रोजाना अपनी आंखों से देख रहे हैं, और इसको देखने के बाद हम छुटला रहे हैं। इससे बढ़कर के जहालत, इससे बढ़कर के नादानी, इससे बढ़कर के बेवकूफी और क्या हो सकती है कि इंसान इस बात को जान रहा है कि कब्र में न तकिया है, न बिस्तर है, न पंखे हैं, इसके बावजूद इंसान जराइम पे जराइम करता ही चला जाता है। मकसद भूल गए हम, और आप मकसद भूल चुके हैं। मकसद को जानने की कोशिश कीजिए। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकसद जाना, और दीगर लोगों ने मकसद जाना कि हमें पैदा करने का यही मकसद है। मेरे प्यारे साथियों, उन लोगों ने मकसद जाना, वो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। जिन लोगों ने मकसद जाना, अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करते थे। उमर, हजरत उस्मान गनी को भी आपने सुना होगा, हाँ, पूरी पूरी दौलत अल्लाह के राह में खर्च कर देने वाले। मकसद मालूम था कि ये दुनिया की कोई हकीकत नहीं। अभी एक कोरोना वायरस आया हुआ है, हर एक के मोबाइल में देखिए ना, बाकायदा फोन लगाइए तो कोरोना वायरस के बारे में बता रहा है, फोन लगाइए तो घंटी नहीं बजती है, कोरोना वायरस के बारे में बोल रहा है। उससे बचो बचो बचो। कैसे बचो? कैसे बचो? बीमारी देने वाला कौन? अल्लाह। बीमारियों को दूर करने वाला कौन? अल्लाह। अब बीमारी को दूर करने की दुआ हमें मालूम नहीं है। इमाम कायनात ने बीमारियों से दूर रहने की जो दुआ बताई है वो दुआ हमें मालूम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और अल्लाह के नबी रोजाना ये दुआ मांगा करते थे। इमाम कायनात के दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्ने वल जुनून वल जुदामे व मिन सय्यिल अस्कामे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुदामे व मिन सय्यिल अस्कामे। ये दुआएं
तमाम कायनात मांगा करते थे, अल्लाह मुझे कोड़ से, मुझे पागलपन से, मुझे दीवानगी से और अल्लाह मुझे तमाम बीमारियों से अल्लाह महफूज रखना, तमाम बीमारियों से अल्लाह दूर रखना। हमें ये दुआ ही मालूम नहीं है। कोरोना वायरस से बचना है तो हाथ धुलो, कोरोना वायरस से बचना है तो अपना चेहरे को छिपाओ, कोरोना वायरस से बचना है तो ये करो। जो बीमारी देने वाला है, जो बीमारी का मालिक है, उस मालिक से हम दुआ ही नहीं कर रहे हैं और कोरोना वायरस से बचने की हम कोशिश कर बच सकते हो? मेरे प्यारे साथियों, बचना भी है और साथ में दुआ भी करनी है। दुआ नहीं कर रहे हो, खाली बचने की कोशिश करो। अल्लाह की कसम, अगर किसी शीशे में बंद हो तब भी वहां पे वो बीमारी चली जाएगी, तब भी, क्योंकि बीमारियां देने वाला अल्लाह, बीमारी को खत्म करने वाला अल्लाह। ये हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए, ये हमारा और आपका ईमान होना चाहिए। आज देखिए हालात ऐसे हो चुके हैं, तो मकसद हम और आप भूल चुके हैं। मकसद को जानिए कि कब्र में जाना है, अल्लाह के पास जाना है। मेरे प्यारे साथियों, आए क्यों? इबादत करने के लिए। जाना कहाँ है? अल्लाह के पास। एक ना एक दिन मरना है, एक ना एक दिन फरिश्ता आएगा, रूह निकाल ले जाएगा और हमें हमारे घर वाले, बेटा कितना ही महबूब आदमी, बेटा कितना उसकी नजर में महबूब, बेटी कितनी खूबसूरत, मरने के बाद उस खूबसूरत लड़की को अपने घर में रखना गवारा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, यही दुनिया की हकीकत है। तो पहला, हमने और आपने मकसद भुला बैठा है। मकसद को हमेशा जहन के अंदर रखना है, इस खोपड़ी में, इस दिमाग में बैठा लेना है। सब काम करो। आजकल देखते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मा की नमाज एक दिन के लिए जाएगा, शनिचर नहीं, इतवार नहीं, सोमवार नहीं, मंगल नहीं, बुध नहीं, जुमेरात नहीं, जुम्मा के दिन जाएगा एक दिन। वो भी कब? जब खुतबा अपना तकरीर खत्म कर रहा है मुकर्रिर, तब लास्ट में पहुंचेगा हाजिरी देने के लिए। एक दिन वो भी पहुंचेगा, उससे पूछेगा क्यों आ गए भाई? आज भी नहीं आता क्या हो जाता? जवाब क्या देगा? अल्लाह नाराज हो जाएगा ये नहीं बोलेगा, अरे लोग क्या कहेंगे। यानी उसने जुम्मा की नमाज पढ़ी भी तो अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि बंदों को दिखाने के लिए। एक इबादत भी किया तो बंदों के लिए, नमाज अदा की तो भी बंदों के लिए। मेरे प्यारे साथियों, तो हम अपने मकसद को हमेशा अपने दिमाग के अंदर बैठाए रखें कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम सारा काम करें, वक्त निकाल करके हम अल्लाह की इबादत जरूर कर लिया करें। यही मकसद है, यही तमाम नबियों ने बाकायदा यही मैसेज दे करके गए, तमाम रसूल यही मैसेज दे करके गए, तमाम ऋषियों ने यही मैसेज दे करके गए। उस मैसेज को हमें समझने की और दूसरों तक पहुंचाने की हमें जरूरत है। तो पहला काम, हम मकसद को, टारगेट को जाने, हम आए कहां से, हम क्यों आए और हमें जाना कहां है। अल्लाह के पास जाना है, कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने अपना चेहरा लेकर के जाना है। मेरे प्यारे साथियों, तो पहला अपने मकसद